بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن.com کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ میں ہم حاضر ہیں۔ حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی عبد المنعم فائز صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بہت خوش نظر آ رہے۔ جی پوری دنیا میں خوشی منائی جا رہی ہے، اور صرف پاکستان میں ہی نہیں، پاکستانیوں کی خوشی ڈبل ہے۔ پوری دنیا میں اس وجہ سے خوشی منائی جا رہی ہے کہ دنیا تیسری جنگ سے واپس لوٹی ہے۔ پاکستان میں خوشی اس وجہ سے ڈبل ہے کیونکہ پاکستانی ایک تو اس جنگ کی صورتحال سے نکلے، دوسرا یہ کہ الحمدللہ دنیا بھر میں پاکستان کو ایک عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، پاکستان کو ایک نام ملا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ نے سنا ہوگا نا، وہ کئی بار کہتے تھے کہ بھائی مجھے نوبل انعام دیا جائے کیونکہ میں نے جنگیں رکوائی ہیں فلانے ملک کی، وہ چھوٹی چھوٹی جنگیں انہوں نے رکوائی تھی، اور پاکستان نے جو جنگ رکوائی ہے وہ تو بلا شبہ ایک جنگ عظیم تھی۔ پورا خلیج اور پوری دنیا کا جو تیل ہے، تیل کے ذخائر ہیں، وہ انڈر اٹیک تھے۔ پھر وہ جنگ جو تھی وہ عرب اسرائیل جنگ بھی بن رہی تھی، وہ یورپ اینڈ ایشیا جنگ بھی بن رہی تھی، وہ امریکہ یورپ اینڈ ایشیا جنگ بھی اختیار کر چکی تھی۔ یعنی جو دنیا کے 3 بڑے الگ الگ خطے ہیں وہ تمام اس میں انوالو ہو گئے تھے، ایشیا، افریقہ، یورپ، امریکہ۔ تو اس وجہ سے یہ خوشی بنتی ہے اور پوری دنیا میں خوشی منائی جا رہی ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں پہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو ویب سائٹس ہیں مختلف دنیا بھر کی، جیسے CNN ہے، BBC ہے، وائس آف امریکہ ہے، ان کے خبرنامے آپ سنیں، ان کے جو بلیٹنز ہیں ان میں پاکستان کا نام ہے، بار بار پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے، ہیڈ لائنز میں پاکستان، اوپر کی 2-3 خبروں میں پاکستان موجود ہوگا۔ تو یہ اس وقت بلا شبہ پاکستان کے لیے خوشی کا مقام ہے، پاکستان کے دشمنوں کے لیے یہ رونے کا مقام ہے، ان کے واویلا ہے، جیسے انڈینز ہیں نا، تو پوری دنیا میں ان کا واویلا اس وقت سنا جا رہا ہے۔ وہ اس کوشش میں ہے کہ پاکستان کی اس کو کوشش کو کم کر دکھانے کی کوشش کریں۔ مفتی صاحب جنگ عظیم اول ہم نے نہیں دیکھی، جی جنگ عظیم دوم بھی ہم نے نہیں دیکھی، جی ہمارے دادا مرحوم جنگ عظیم دوم کے واقعات ہمیں سنایا کرتے تھے۔ تو یعنی جب تک کسی نے دیکھا نہ ہو نا تو وہ یقین نہیں آتا، جب کسی فاتح کو آپ نے دیکھا نہ ہو نا یقین نہیں آتا، کسی بہادر کو دیکھا نہ ہو نا تو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا ٹیپو سلطان کے واقعات، فلاں کے یہ اور ایسا۔ تو ہم اس دور کے اندر تو ہم نے تو ایک عظیم فاتح بھی دیکھ لیا، جی بالکل، ٹھیک ہے، اور بہادر بھی دیکھ لیا کہ دنیا کی تاریخ کیسے بدلتی ہے، اس شخصیت کے دیکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جنگ کا آپ نے اور ہم نے قریب سے مشاہدہ کیا، وہ دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظر ہر ایک پر تھی۔ واقعتاً اس جنگ کی اثرات ایران پر، امریکہ پر، اسرائیل پر نہیں پڑے، پاکستان پر کتنا تیل مہنگا ہوا اور ہر چیز مہنگی۔ ہمارے دوست ہوتے ہیں ناروے میں اور اسی طرح جرمنی میں، انہوں نے بتایا کہ وہاں پر بھی جنگ کے اتنے اثرات ہیں، ایک یورو کی جو چیز تھی وہ 4 یورو کی ہو گئی ہے، اور یہ غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ دنیا کے جو سیر و سیاحت کا ہب ہے وہ دبئی ہے، ناروے ہے، استنبول ہے، ان تینوں جگہ پر سیاح نہیں تھے۔ سیاحت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ امن۔ تو اور دوسری بات یہ کہ جب غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، جب ایکسپینسز بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کی قیمتیں 4 گنا تک چلی جاتی ہیں، انٹرنیشنل جو فلائٹس ہیں وہ کمیاب ہو گئی ہیں، اور ان کی فیئرز جو تھے آپ چیک کریں وہ 4 گنا بڑھ گئے، نہیں بڑھ تو وہ مل نہیں رہی تھی، اور پھر یہ نہیں پتا تھا کہ بھائی اگر ہم چلے جائیں تو واپس آ سکیں گے کہ نہیں، کتنا عرصہ پھنسے رہیں گے۔ تو اس وجہ سے واقعتاً ایک بہت ہی غیر یقینی کی صورتحال۔ اور آپ دیکھیں دوسری بات یہ کہ پچھلے سال سے 2025 کے اپریل سے اب یہ اپریل 2026 آ گیا، کتنی بڑی جنگیں ہم نے دیکھی۔ مطلب کیا دنیا اس سے پہلے ہمارے بچپن سے آپ دیکھیں ہم لوگوں نے، مطلب 40 سال تو میرے ایج ہو گئی، آپ نے 4-5 سال مزید دیکھے ہوں گے، تو مطلب ہم نے بچپن سے اب تک کوئی جنگ نہیں دیکھی، لیکن اس 1 سال نے پوری دنیا کو جنگیں دکھا دی ہیں، اور اس کا اثر کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کی ہولناکی کتنی بڑی ہوتی ہے، اور اس میں انسانوں کا قحط کیسے ہوتا ہے۔ جیسے ابھی تو ایران کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں نا صرف، لیکن جب یہ جنگ کے بادل چھٹیں گے اور تھوڑا میڈیا اوپن ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے وہاں پہ۔ مفتی صاحب ایران کا بھی دیکھیں، افغانستان کا دیکھ لیں، اشیاء کم ہو گئی ہے، قیمتیں آسمانوں بڑھ گئی، لوگوں کا علاج معالجہ نہیں ہو رہا۔ اور جنگ کے جو ہم سنتے ہیں نا کہ جنگ عظیم اول کے اتنے اثرات تھے، دوسرے کے اتنے اثرات تھے، وہاں پر ایٹم بم بھی امریکہ نے چلا دیا تھا اور اس کی اثرات تابکاری اس کی کتنی رہی۔
पिछले साल 2 एटमी मुल्कों की जंग लड़ रही थी, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी। और किसी भी वक्त एटमी जंग हो सकती थी, और इस वक्त भी वो ये एक तरफ अमेरिका है, इसराइल है, दूसरी तरफ देखे ना ईरान है, तो ईरान अकेला तो नहीं है ना, इसके पीछे भी तो ताकतें हैं। जी जी, ऐसे ही। यानी पूरे ब्लॉक बने हुए पूरे हैं। ब्लॉक, पूरी दुनिया कई हिस्सों में तकसीम हुई हुई है, उनकी अपनी वफादारियां हैं, उनके ताल्लुकात हैं, मुआहदात हैं, दोस्तियां हैं। और पहली और दूसरी जंग अजीम का दूसरा आप तज्जिया करें तो उसमें एक ये बड़ी कॉमन चीज मिलती है। पहली जंग अजीम का सबब क्या था कि दुनिया ब्लॉक्स में तकसीम हो गई थी, दुनिया के मुआहदात हो गए थे, दुनिया मुख्तलिफ निज़ामों का हिस्सा बन चुकी थी। दूसरी जंग अजीम क्यों बनी कि फिर दोबारा से जो लीग ऑफ नेशंस बनी थी वो नाकाम हो गई और दुनिया दोबारा से मुख्तलिफ हिस्सों में बट गए, मुख्तलिफ मुआहदात हो गए। रशिया ने कुछ मुल्कों से मुआहदात कर लिए, ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया ने मुख्तलिफ मुल्कों से मुआहदात कर लिए। उन मुआहदात के नतीजे में फिर दूसरी जंग अजीम हुई। और अब आप देखें कि इस वक्त में भी दुनिया को पता है कि भाई हालात जंग के कितनी तेज से बदल रहे हैं, और पूरी जो खलीजी रियासतें थी उन्होंने पहले सारा इन्हिसार अमेरिका पे किया हुआ था, और अब आप देखें कि कितनी तेजी से उनको अंदाजा होता जा रहा है कि भाई अगर अब ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें यूक्रेन की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। तो सऊदी अरेबिया और दूसरे ममालिक ने कोशिश की कि चाइना के साथ हो रहा है, इटली के साथ मुआहदे हो रहे हैं, मतलब बड़ी तेजी से पाकिस्तान के साथ जैसे हो रहा है। पाकिस्तान के पास इतने माशाल्लाह से ऑर्डर्स आ गए हैं, पाकिस्तान की जो दिफाई एक्सपोर्ट्स हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि पाकिस्तान ऑर्डर नहीं पूरे कर पा रहा, और अगले कई सालों के ऑर्डर्स पाकिस्तान के पास बुक हो चुके हैं। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि पूरी दुनिया को अंदाजा है कि सारी इक्तिसाद, सारी मईशत अरबों डॉलर्स, आप देखें कतर के पास कुछ डॉलर्स की कमी है, सऊदी अरेबिया के पास मेरा अंदाजा है क्योंकि 700 अरब डॉलर से ज्यादा रिजर्व्स पड़े हुए होंगे, इतने ही रिजर्व्स जो हैं वो यूएई के पास पड़ेंगे। तो इतनी बड़ी बड़ी मईशतें जो सैकड़ों अरबों डॉलर जो है अपने पास रिजर्व्स में रख के बैठी हैं, वो भी मफलूज हो गई हैं, वो सामना नहीं कर सी। एक एक रॉकेट उनकी जो आज़ादी है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसमें बहुत देखो 2 एयरपोर्ट ऐसे हैं दुनिया के जो मसरूफ तरीन होते हैं, एक इस्तांबुल एयरपोर्ट, दूसरा दुबई एयरपोर्ट। दोनों पर कैसा सन्नाटा था, कैसे सन्नाटा हो गया, और लोग की तरह फंस गए, और जो वहां पे कहत हो गया, मतलब लोगों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। अब नए ब्लॉक बनेंगे। देखिए अब जो सबसे पहले नंबर पर तो ये देखना होगा कि अब जो जंग है, फिलहाल तो दुआ इसकी करनी चाहिए कि ये जंग जो है वो रुक जाए, क्योंकि अभी भी ये 2 हफ्तों के लिए एक ग्रेस पीरियड है, एक दौरानिया है, जिसमें अल्लाह करे कि ये जो सीज फायर है ये एक्सटेंड हो जाए, ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहरहाल दोनों की ताकत जो है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, और कोई ऐसा मिसहैप ना हो, कोई ऐसा कोई वाक़या पेश ना है जिसकी वजह से ये जंग मजीद तूल पकड़े। क्योंकि अगर जितनी ये जंग तूल पकड़ेगी, खित्ते के दूसरे ममालिक इसमें इन्वॉल्व होंगे। जैसे कल तक हमने देखा, कल में जुबैल में ईरान ने सिविलियन जगहों पे अटैक किए हैं, पेट्रोकेमिकल उनके कम्प्लेक्सेस के अंडर अटैक आए हैं सऊदी अरेबिया के। तो ये बहुत खतरनाक थी सूरत हाल थी। तो और दूसरी बात ममालिक भी शामिल होते जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जब कोई आदमी जब हार रहा होता है ना, तो उसके पास फिर क्या होता है, मरो या मारो, फिर वो कहता है कि मैं तो मर ही रहा हूं ना, मैं किसी को मार के नहीं छोड़ूंगा। तो वो फिर ये सूरत हाल होती है। तो यानी वो कह रहा है कि भाई हम तो डूब रहे हैं ना, किसी और को भी लेकर डूब रहे हैं। तो वो फिर इस सूरत हाल में ईरान पहुंच चुका है, अगरचे उसको वो तस्लीम नहीं करते, लेकिन बहरहाल ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और रिसीविंग एंड पर वही है। लेकिन फाइज साहब, मैं ये समझता हूं कि अमेरिका तो एक तरफ, दूसरी तरफ इसराइल था। इसराइल अरब ममालिक को तो घास नहीं डालता था, किसी को खातिर में नहीं लाता था, और अमेरिका अपने आप को वाहिद सुपर पावर कहलाता था। वेनेजुएला के एक दिन के अंदर काम कर दिया, नहीं कर दिया। 40 दिन तक ईरान का डटे रहना, पहली क़यादत मर गई, दूसरी सफ की क़यादत मर गई, इतने सारे मरने के बावजूद वो डटा रहा। अमेरिका और उसके लेबालिग इसराइल के सामने ये कामयाबी नहीं। देखिए ये बहरहाल सबसे पहले नंबर पर तो ये बात बहरहाल है कि वो डटे रहे हैं, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, हथियार नहीं डाले हैं, सही है। क्योंकि ऐसी हालात में ये फिर ये होता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो हथियार डाल देती है, उन्होंने ये काम नहीं किया, और अवाम भी उनके साथ रहे।
لیکن میں آپ کو بتاؤں غازی صاحب، جب بھی ایسا ہوگا اور دنیا کے اندر جب بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی جارح قوت آئی ہے، تو جب تک وہ اپنی زمینی فورسز نہ اتارے اس وقت تک وہاں کی حکومت جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرتی. ممکن نہیں ہے سرنڈر کرنا. یعنی امریکہ اگر اپنی فورسز اتارتا، اپنے پیادہ، اپنے لڑاکے اتارتا، پھر وہ صورتحال دیکھی جاتی کہ بھائی کیا کتنا عرصہ مزاحمت ہوتی ہے. لیکن فائز صاحب انصاف کے ساتھ بتائیں، اتنی مزاحمت کر لینا امریکہ کے سامنے، یعنی جو اچھائی ہے اس کو ماننی چاہیے، اپنے مخالف کی جو کامیابی اس کو بھی ماننا چاہیے، اور باوجود کہ کتنے ان کے وہ مارے. یہ بات تو الگ ہے. دیکھیں یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کو پہلی دفعہ براہ راست اٹیک جو کیا ہے وہ ٹکر کے لوگ ملے، وہ ایران نے کیا ہے. یہ بات ماننے کی ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایران نے ان کو بہرحال نقصان پہنچایا. جو سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس ایسے ویپنز ہیں، ایسے سسٹمز ہیں کہ ہمارے پاس کوئی میزائل نہیں پھٹ سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سسٹمز کو کراس کر کے آ نہیں سکتی ہے وہاں پہ، تو ان کے سارے اور امریکہ کا بھی یہ زون تھا کہ ان کے اڈے محفوظ ہیں، امریکی محفوظ ہیں، وہاں پر کوئی نہیں آتا. یہ بھرم بھی تو اور اربوں ڈالر کے جو معاہدے پورے خلیجی ملکوں سے امریکہ نے کیے تھے، اور ہر روز وہ ان کو ڈرا دھمکا کر پیسے لے رہا تھا، مختلف قسم کے معاہدے کر رہا تھا، مختلف قسم کے ویپن ان کو بیچ رہا تھا. اور تو ان ملکوں پر بھی آشکارا ہو گیا کہ اگر جب ہمارے پاس مشکل آئے گی تو اس وقت میں سعودی عربیہ کو بچانے کے لیے امریکہ نہیں پہنچے گا. اس کے لیے بہرحال قریبی ملک جیسے پاکستان سے انہیں ایگریمنٹ کرنا پڑا، اور ثابت ہو گیا کہ یہ ایسی طاقتوں کی بہرحال اپنی جگہ پہ ضرورت ہے. اور دنیا جو ہے وہ جب جنگ کی حالت ہوتی ہے تو اس میں معیشت ثانوی رہ جاتی ہے. پہلے نمبر پہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے، پہلے نمبر پہ ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے، دفاعی ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے. فائز صاحب اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، یا بلکہ کچھ دن کے بعد بات کریں گے. پتہ چلے گا کہ اس جنگ کا اصل فاتح کون ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے، روس ہے، یا کوئی اور ہے. وہ تو آہستہ آہستہ پر تو کھلیں گے نا. جو بسا اوقات نظر آتا ہے حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. اچھا یہ بات کرتے ہیں کہ جنگ سے جب یہ صورتحال ہو تو سیرت میں کوئی پیغام ملتا ہے ایسے کہ جنگ ختم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جنگ کے بعد سب سے پہلے نمبر پر تو سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جنگ کے جو ہے وہ اصل مقصد نہیں ہوتی. جنگ سے حاصل ہونے والے جو نتائج ہوتے ہیں وہ مقصد ہوتے ہیں. تو جنگ سے جو نتیجہ حاصل ہو رہا ہے اس وقت میں عالم اسلام کو جو ہمیں پتہ چلا، اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو دفاعی قوت ہے یہ بہت اہم ہے. یہ بہرحال ذکر میں قرآن میں سروائیول کے لیے ضروری ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل. تو اسی طرح قرآن حدیث نے جو حکم دیا ہے وہ بتاتا ہے کہ بھائی بہرحال دفاع پہلے نمبر پر ہے. وہ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مثال ہے، پیٹ پر پتھر بندے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ تلواریں گھر میں. ایسے ہی اسرائیل کے ایک وزیر اعظم تھی گولڈا مائر، ان کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا. تو انہوں نے جب کسی کے ساتھ بڑے عرب اسرائیل جنگ میں بڑی وہ اسلحے کی ڈیل کر رہی تھی تو ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں تھے، تو سفیر کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی. وہ بورچی خانے میں گئی، 2 چائے کے کپ لے کے آئی، ایک ان کے سامنے رکھا، ایک اپنے سامنے. کسی نے پوچھا جب یہ تم لوگوں کی حالت ہے تو اتنی بڑی ڈیل کیوں کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا تاریخ فاتح کو دیکھتی ہے. اگر ہم فتح یاب ہو گئے تو لوگ ہمیں یہ نہیں دیکھیں کہ تو اس وقت چائے پلانے والا تھا یا نہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ میں نے مسلمانوں کے نبی سے سیکھا ہے کہ پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے لیکن گھر میں ساتھ 9 تلواریں ہیں. تو ہمیں مسلمانوں کو ہمیں یہ چاہیے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی حاصل کریں. اور دوسرا یہ کہ پھر اپنے متحد ہوں، اتفاق و اتحاد ہو، ملکوں میں اتحاد و اتفاق ان کی طاقت بنتا ہے. خود کو ہم ڈیولپ ہوں، یہاں کے لوگ ایجوکیشن حاصل کریں، یہاں کی نئی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو حاصل کریں. جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے، ڈیٹا سائنس کا دور ہے، انوویشنز کا دور ہے، اس کی طرف ہم بڑھیں. اور ہم جو افراد مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوتا ہے، لوگ طاقتور ہوں گے تو ملک طاقتور ہوگا، لوگ ایجوکیٹڈ ہوں گے ملک ایجوکیٹڈ ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے. دوسروں پہ ڈالنا وہ نہیں کر رہا، مجھے پڑھنے سے، مجھے ایڈوانسمنٹ سے کون روک رہا ہے؟ میری ذات کے علاوہ کوئی نہیں روک رہا. میرے فضول کام، اپنا وقت اگر میں موبائل فون پہ ادھر ادھر فضولیات میں گزار رہا ہوں تو وہ روک رہا ہے. اتفاق و اتحاد بہت اہم ہے. ایک سال میں ہم نے دیکھا نا، حکمران، سیاستدان
اور فوج جی سارے ایک پیج پر ہیں. جی. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کامیابی، کتنی بڑی ایک کامیابی نہیں کئی کامیابی، مطلب آپ پچھلے 1 سال سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہر میدان میں الحمدللہ میں سرخرو کرتا جا رہا ہے. تو اب پاکستان نے دوسرے نمبر پہ، اس کے ضمن میں آپ دیکھیں نا پاکستان نے کتنی بڑی یہ ڈیل کی کہ پاکستان $2 ارب سے زیادہ کے پیسے بلکہ 3-3.5 ارب ڈالر واپس کر رہا ہے. واپس کر. اور آج کی خبر یہ کہ پاکستان نے کر بھی دیے ہیں، $1.5 ارب کر بھی دیے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے شکر کا ذریعہ بنائے اور ہمیں مزید تیاری کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ فائز صاحب. جی ناظرین، جیسا کہ فائز صاحب نے آخر میں بتایا کہ آپ کے اور ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. اپنی معیشت کو مضبوط رکھیں، اپنی تعلیم کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com